تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی کہاں سے اور کیسے لائی گئی، اور مٹی لانے والے کون ہیں، اور انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں مقرر فرمایا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایک ایسا انسان ہے جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس کے جسم پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اور پرندوں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کے مقدس جسم کو بنانے کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر بجنے والی مٹی بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس جسم کو بنانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین پر بھیجا گیا۔ جب آپ نے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو مٹی گریہ وزاری کرنے لگی کہ میری مٹی سے بننے والے انسان گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل زمین کی عاجزی دیکھ کر واپس آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی زمین پر آ کر بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے۔ اخیر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، زمین نے ان سے بھی عاجزی کا اظہار کیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، میں تیری بات مانوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل میں سے کسی کو اس کام پر لگایا اور روح قبض کرنے کے لیے جائیں اور ان کے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھ کر بغیر روح قبض کیے ہی واپس نہ چلے آئیں۔ آپ کی تخلیق کے لیے مختلف قسم اور رنگ کی مٹی لی گئی، یعنی سفید، سرخ، سیاہ، ہر قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی۔ اسی لیے آپ کی اولاد میں ہر قسم کے لوگ نرم دل، سخت دل، برے اور نیک پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرا فرما بردار ہوگا ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو جہنم میں۔ یہ سن کر زمین اتنا روئی کہ زمین پر چشمے جاری ہو گئے، اور یہ نہریں قیامت تک جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹی کو صفا اور مروہ پہاڑی کے پاس رکھ دو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گاڑھا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 روز تو رنج و غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ ہوتا ہے اور خوشی بہت کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے سکھا کر کھٹکھٹانے والی یعنی بجنے والی مٹی بنا کر
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے جسم اطہر کو تیار کیا۔ فرشتے بھی آدم علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر حیرت کرتے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آیا، جو اس وقت مردود نہیں ہوا تھا، تو فرشتوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے ہو، حالانکہ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور خوب کھا لے تو چل نہ سکے، اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اس کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے اور معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہے، شاید اس کے اندر کوئی خاص چیز ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو کر تمام حصوں میں پھیل جاؤ۔ روح جب جسم کے قریب پہنچی تو جسم کو اندھیرا اور تنگ و تاریک پا کر اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب روح اندر نہیں گئی تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی پیشانی میں بطور امانت ڈال دیا گیا، تو آپ کا سارا جسم جگمگانے لگا اور روح بھی آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے ابو محمد، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلام کرنے کا یہی طریقہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہوگا۔ آپ نے کہا، میری اولاد کون ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیر کر آپ کی تمام جنتی اولادوں کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا، یہ آپ کی اولادیں جنت والے عمل کر کے جنتی ہوں گے، اور پھر اسی طرح دست قدرت پھیر کر آپ کی ان اولادوں کو بھی دکھایا گیا جو جہنمی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حکم الہی سن کر تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کو سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ صالحہ سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل میں مردود ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات ہم اس کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔